مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے شاگردیت کی قیمت، تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بغیر قیمت کے ملتی ہو۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہے، اور خاص طور پر جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن شاگردیت کی جو روایت ہے یہ ہمیں کلام مقدس سے ہی ملتی ہے، اور اگر پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں تو باقاعدہ سکولز ہوا کرتے تھے، اور والدین اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ سیموئل کو ہم دیکھتے ہیں، سیموئل ایک استاد تھا اور اس کے پاس بہت سارے شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ ہم دبورہ کو دیکھتے ہیں، وہ ایک استاد تھی، اور اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی جاتی تھی، اور خاص طور پر یہ تعلیم آج کل کے دور کے مطابق سیکولر تعلیم نہیں تھی، بلکہ اس کا تعلق دینی تعلیم سے تھا۔ شاگرد جو تھے یہ پارٹ ٹائم تعلیم نہیں حاصل کیا کرتے تھے ہماری طرح، چند گھنٹے اسکول گئے اور پھر واپس گھر آ گئے۔ یہ ایک فل ٹائم کام تھا، اور کیونکہ اس زمانہ میں فی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی تو شاگرد استاد کے ساتھ ہی رہتے تھے دن رات، اور استاد کے ساتھ رہ کر اس سے سیکھتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے، یہی ان کی قیمت تھی۔ اور جہاں تک سیکھنے اور سکھانے کی بات ہے تو نہ صرف یہ تعلیم زبانی ہوا کرتی تھی، الفاظ کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی، بلکہ استاد کا جو ہر ایک عمل ہوتا تھا وہ شاگرد کے لیے علم کا کام کرتا تھا، اور شاگرد اس کے ہر عمل سے سیکھتا تھا۔ نئے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد تھے، اور یہ صرف وہ 12 شاگرد نہیں ہیں جو چنے گئے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنی تعلیم کی وجہ سے اور معجزوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے آتے تھے اس کی باتیں سننے کے لیے اور شفا پانے کے لیے، اور وہ سب لوگ شاگرد کہلائے۔ اور اسی وسیلہ سے آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسیح یسوع کا پیروکار مانتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اس کے فالوورز ہیں، اس حوالہ سے ہم سب مسیح یسوع کے شاگرد ہیں۔ جب ہم یسوع کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یسوع کے ساتھ دن رات رہا کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے شاگردوں نے اپنی شاگردیت کی کیا قیمت عطا کی۔ ہم دیکھیں گے متی کی کتاب میں اس کے 4 باب میں اس کی 18ویں سے 22ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب یسوع اپنے پہلے شاگردوں کا چناؤ کرتا ہے تو یہاں جو پہلے 2 شاگرد ہیں وہ 2 بھائی ہیں، شمعون جو بعد میں پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس۔ جب یہ لوگ جھیل پر تھے، اپنا کام کر رہے تھے، دونوں ماہی گیر تھے، اور یسوع نے جب ان کو بلایا تو وہ اپنا کام چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اور اس کے بعد 2 اور بھائی ہیں، یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، یہ بھی جالوں کی مرمت کر رہے تھے، اور جب یسوع نے ان کو اپنے پاس بلایا تو سب کچھ چھوڑ کر وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ رہنا، اس کی شاگردیت اختیار کرنا کسی بھی طور سے آسان نہیں تھا، کیونکہ یوحنا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے ہی باب میں جب شاگرد یعنی کہ پطرس اور اندریاس یسوع کے پیچھے آتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں رہتا ہے، تو یسوع انہیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنا، اس کے پیچھے چلنا آسان نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو سر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے کسی بھی طرح سے اپنے شاگردوں کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ تم میرے ساتھ چلو گے تو تمہاری زندگی بہت آرام دہ گزرے گی، بلکہ
وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے دکھوں کے بارے میں ان شاگردوں سے بیان کرتا ہے، بلکہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا تمہیں میرے نام کی وجہ سے ستائے گی، اور یہ ضرور ہے کہ جو یسوع کے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے، اور صلیب اٹھانے سے مراد جس طرح یسوع نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے ہیں اس طرح سے وہ بھی یسوع کی خاطر دکھ اٹھانے سے نہ گھبرائے۔ جب ہم یسوع کا طریقہ کار دیکھتے ہیں سکھانے کا، تو یسوع نے صرف ہمیں زبانی تعلیم نہیں دی اپنے شاگردوں کو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عملی طور پر ایک ایسا نمونہ رکھا ہے جس کو فالو کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ یسوع کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اپنے آسمانی باپ کے ساتھ تعلقات، اور دنیا کے لیے فکر کرنا، لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے فکر کرنا، یہ سب باتیں اس کے شاگردوں نے یسوع کے ساتھ رہ کر سیکھیں۔ اور اسی طرح متی کی کتاب اس کے 23ویں باب میں یسوع جب شاگردوں سے کہتا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کے جیسے کام نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے وہ جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں کلام سے بتاتے ہیں ان پر عمل کریں، لیکن ان کے سے کام نہیں کرنے، تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو دنیا کے شاگرد تھے، دنیا کے استاد جو تھے، ان کے قول و فعل میں تضاد تھا اور وہ کامل استاد نہ تھے، بلکہ ہم جس کے پیچھے چلتے ہیں، ہم جس کے پیروکار ہیں، وہ ایک کامل استاد ہے۔ اور اسی حوالہ سے یوحنا کی کتاب اس کے 13ویں باب 34ویں اور 35ویں آیت میں یسوع اسی حوالہ سے اپنے شاگردوں کو ایک نیا حکم دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو جس طرح سے میں نے تم سے محبت رکھی، اور اسی سے دنیا جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے صرف محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے ہم سے کیسی محبت رکھی۔ یہ ایک سادہ سا حکم تھا بظاہر، لیکن عمل کرنے میں یہ بہت ہی مشکل ہے، اور اس سے ہمیں شاگردیت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خاص طور پر مسیح یسوع کو فالو کرنا، اس کے شاگرد کہلانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، ہمارا ایمان صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ اپنے اعمال سے ظاہر بھی کرنا ہے کہ جیسا ہمارا استاد تھا ویسے ہی ہم بھی ہیں، اور اس نے کیا کیا، اس نے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کیا، اور آج وہ ہم سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خاطر مصیبت اٹھانے سے نہ گھبرائیں، اور ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے سے بھی گریز نہ کریں، اور اسی سے ظاہر ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ ہم کس کے شاگرد ہیں۔ شاگردیت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب یسوع کے آسمان پر جانے کی باری آئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو مسیحی بناؤ، بلکہ اس نے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر استاد پہلے خود شاگرد بنے، جس طرح سے یسوع کے شاگردوں نے یسوع کے ساتھ رہ کر سیکھا، اسی طرح یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم بھی ایمانداروں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں، اور کلام مقدس سے سیکھیں، اور خداوند کی پاک رہنمائی حاصل کریں، اور اس کی پاک رہنمائی میں پاک روح کی ہدایت کے مطابق اس کے کلام کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور دنیا پر یہ ظاہر کریں کہ ہم اس کے حقیقی شاگرد ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، تو ہم دوسرے لفظوں میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو کچھ اس نے کہا اور جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے، ہم اس پر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی ہی مسیح یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں، کیا ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔
ہمارے لیے دیکھنا ضرور ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیاں اس کے حوالہ کرتے ہیں یا ہم اپنے ایمان کو، اپنی شاگردیت کو پارٹ ٹائم رکھتے ہیں، یا اپنی زندگیوں کو ان 12 شاگردوں کی طرح پورے طور سے یسوع کے حوالہ کرتے ہیں، اور کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں یسوع پر بھروسہ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے کام کاج کو چھوڑا اور یسوع پر بھروسہ کیا اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ہمارے لیے یہ دیکھنا ضرور ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ یسوع نے ہم سے محبت رکھی، اور یہ محبت صرف کہنے کی حد تک نہیں تھی بلکہ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے اور ہماری خاطر اپنی جان دی۔ اور ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے، خود کو پرکھنا ضروری ہے کہ کیا ہم یسوع کے شاگرد کہلانے کے لائق ہیں، کیا ہم شاگردیت کی اس قیمت کو دینے کے لیے تیار ہیں جس کی قیمت شاگردوں نے دی، اور کلام کی سچائیوں کی خاطر انہوں نے بھی اپنی جانیں دی ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یسوع نے اپنی جان دی، اور آج ہم انہیں یسوع کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے شاگرد نہ صرف کہلانے والے بنے، بلکہ ہم اپنے اعمال سے بھی اس کے جلال کو ظاہر کریں، اور لوگ یہ دیکھیں کہ ہم اس کے حقیقی شاگرد ہیں۔